نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کے خطبے میں شراب کی یہ تعریف بیان کی تھی، الخمر ما خامر العقل، خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا تھوڑی سی پیتے ہیں، تو جو چیز زیادہ پینے پر نقصان دہ ہو اس کا تھوڑا پینا بھی منع ہے، یعنی اس میں یہ فرق نہیں کیا گیا کہ تھوڑی پی سکتے ہیں یا زیادہ۔ جو چیز رجس ہے، ناپاک ہے، پلید ہے، اس کا تھوڑا بھی نہ پیو۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا حرام کا لفظ نہیں لکھا ہوا قرآن میں، بولتے ہیں نا شراب کو کیسے آپ حرام کہتے ہیں، وہ تو قرآن میں لکھا ہی نہیں کہ حرام ہے۔ اب یہ جو لکھا ہے رجس، اور رجس کس کو کہتے ہیں؟ ناپاک چیز کو، گندی پلید چیز کو۔ تو بار بار تو قرآن کہہ رہا ہے طیب کھاؤ، حلال کھاؤ، تو پھر کیا اسلام میں ناپاک چیزیں حلال کے زمرے میں آئیں گی؟ وہ حرام نہیں ہوگی؟ اور پھر عمل شیطان کہا گیا، تو شیطان کے کام ہم سب کے لیے حلال ہیں، جائز ہیں۔ یہ محض ایک حجت ہے یہ کہنا کہ لفظ حرام نہیں آیا اس لیے ہم پی رہے ہیں، یہ صرف سیلف ڈسپشن ہے، خود فریبی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ دیسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے شراب کیسے بنتی ہے؟ تھوڑا سا طریقہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس کے رجس ہونے کا، ناپاک ہونے کا، پلید ہونے کا پتہ چلے۔ عام طور پر جو شراب دیسی طریقے سے بنتی ہے اس میں ایک لکڑی کے ٹب میں انگوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی بہت سارے انگور اکٹھے کر کے رکھ دیتے ہیں جو گلنا سڑنا شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر ٹب میں اسے پاؤں سے میش کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے ٹب میں جس سے وہ شراب ٹپکنے لگتی، یعنی وہ کچلے جاتے ہیں نا۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس طریقے سے وہ کچلے جاتے ہیں وہ طریقہ ہی کتنا ناپسندیدہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ جس پھل سے بھی، جس چیز سے بھی شراب بنتی ہے اس کو باقاعدہ گلایا سڑایا جاتا ہے اور اس کی اصل حالت برقرار نہیں رہتی۔ عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم گلی سڑی چیز کھاتے ہیں تو بیمار پڑتے ہیں اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس گلے سڑے پھل کو 1-2 دن نہیں کئی مہینے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں خوب سڑاند اور نشہ پیدا ہو جائے۔ اس عمل کو عمل تخمیر کہتے ہیں، اور اسی سے پھر یہ خمر کا لفظ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہ نشہ پیدا ہوتا ہے اس میں اس سے منع کیا۔ ہجرت کے کافی عرصے بعد تک شراب کی تیاری عمل تخمیر سے ہوتی تھی۔ 150 ہجری کے قریب، یعنی مسلمانوں کے ہاں 150 ہجری کے قریب جابر نے عمل کشید ایجاد کیا۔ جابر بن حیان اولین دور کا ایک عربی النسل علم کیمیا کا ماہر تھا جس نے کتاب المئہ لکھ کر کیمسٹری میں عمل کشید اور عمل تقطیر کے حیرت انگیز باب کا اضافہ کیا۔ یعنی جابر بن حیان مسلم سائنٹسٹ تھا، اس کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا۔ اس نے عمل کشید، یعنی اب بہت سی جڑی بوٹیوں کو پانی میں ابال کے اس کے جو بھاپ ہوتی ہے اس کو نکال کے قطرہ قطرہ اس سے عرق بنایا جاتا ہے یا اور دوائیاں بنائی جاتی ہیں، تو یہ دراصل وہاں سے ایجاد ہوا تھا۔ اس نے تو ایک اچھی نیت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد الکوہل اسی طرح بننے لگی عمل کشید کے ذریعے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا شراب کشید کرنا۔ الکوہل بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے معنی ہے ناپاک روح، کیونکہ وہ پھل کی بھی ایک طرح سے روح نکالی جاتی ہے نا، اس کا ست نکالا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ اس سارے محلول کے اندر ایک نشہ پیدا ہو جاتا ہے جس کو آگے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ 2 آیات پیچھے پڑ چکے ہیں سورت البقرہ میں اور سورت النساء میں۔ اب میں چند ایک اور احادیث بیان کروں گی کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شراب کی حرمت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیونکہ آگے کی آیات کو اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ میں نے دعا کی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان واضح فرما، تو سورت بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ چنانچہ حضرت عمر کو بلا کر ان پہ یہ آیت پڑھی گئی
پھر انہوں نے دعا کی، یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان نازل فرما. تو سورۃ نساء کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. چنانچہ حضرت عمر کو بلا کر یہ آیت پڑھی گئی. پھر آپ نے دعا کی، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی بیان واضح فرما. تو سورۃ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید الشیطان سے آخر تک. چنانچہ حضرت عمر کو بلا کر ان پہ یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا، ہم باز آئے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ احد کے دن کچھ لوگوں نے شراب پی رکھی تھی، اسی حال میں وہ شہید ہوئے. اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے، لوگوں شراب حرام ہوئی. شراب 5 چیزوں سے بنا کرتی ہے، انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو سے. اور جس مشروب سے عقل میں فطور آئے وہ خمر ہے. یعنی صرف نام کی وجہ سے تم شراب کو حلال نہ کر لینا. پہلے آپ نے 5 چیزیں جو اہل عرب کے ہاں شراب بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی ان کو گنوایا، اور پھر فرمایا کہ ہر چیز جس سے نشہ آئے وہ حرام ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا. ان دنوں شراب فضیح گندی کھجوروں کی شراب ہی ہوا کرتی تھی. میں ابو طلحہ، ابو عبیدہ، ابی ابن کعب، ابو ایوب، ابو دجانہ، سہیل بن بیدہ اور اپنے چچاؤں اور کچھ اور لوگوں کو کھڑے ہو کر شراب پلا رہا تھا. میں ان سب میں چھوٹا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے. ابو طلحہ نے مجھے کہا، باہر جا کے سنو. میں باہر نکلا تو دیکھا ایک منادی اعلان کر رہا ہے، سن لو لوگوں شراب حرام ہو گئی. اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا، تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے؟ وہ کہنے لگے، کیسی خبر؟ اس نے کہا، شراب حرام ہو گئی. ابو طلحہ نے مجھے کہا، باہر جا کر مٹکا توڑ دو اور شراب بہا دو. میں باہر نکلا اور سل کے ایک بٹے کو اٹھا کر مٹکے کے پیندے میں مارا. مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب بہہ گئی. اس دن مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب بہہ رہی تھی. اس شخص سے یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ اس کی تصدیق کی اور نہ ہی پھر کبھی شراب پی. یعنی صرف سننا ہی کافی تھا، کیونکہ انتظار میں تو تھے کہ آہستہ آہستہ اس کو حرام ہی کیا جا رہا ہے، لیکن جو ہی حکم آیا فوراً عمل کر لیا. حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص انگور اترنے کے زمانے میں انگور سٹاک کر کے رکھے تاکہ اسے شراب بنانے والوں کے ہاتھ فروخت کرے، اس نے دیدہ و دانستہ آگ میں جانے کی تیاری کی. یعنی یہ چیز بھی سخت ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا شراب بطور دوا استعمال ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، شراب تو خود بیماری ہے، یہ کیا شفا دے گی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. آپ نے فرمایا، جس چیز کی کثیر مقدار حرام ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ ہم شراب کا سرکہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں. بعد میں پھر اس کو حلال کیا گیا تھا. شروع میں برتنوں تک کو حرام کر دیا گیا تھا کہ ان برتنوں کو بھی استعمال نہ کیا جائے جس میں شراب رکھی ہو. ابن عباس فرماتے ہیں کہ قبیلہ ربیہ کا ایک وفد مدینہ آیا تو آپ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں برتن، آپ نے ایسے برتنوں کا نام لیا جس میں شراب بنائی جاتی تھی. فرمایا کسی دوسرے استعمال میں نہ لائے جائیں، یعنی شراب والے برتنوں میں کچھ اور نہ ڈالا جائے، ان کو بھی توڑ دیا جائے، اور ان میں نبیذ بھی نہ بنائی جائے. یہ ایک اور ڈرنک کا نام ہے، آپ یوں سمجھے جیسے سافٹ ڈرنک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کے کوئی دوسرے نام رکھ کر انہیں جائز قرار دے لیں گے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی تھی. آپ نے 2 ٹہنیوں سے اسے 40 مرتبہ مارا، حد جاری کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا پینا حرام ٹھہرایا اس کی خرید و فروخت بھی حرام کر دی ہے، یعنی اس کا بزنس بھی نہیں کیا جا سکتا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب سود سے متعلق سورۃ بقرہ کی آیات نازل ہوئی تو آپ مسجد میں آئے، ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا، پھر فرمایا کہ شراب کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پہ لعنت فرمائی. نمبر 1 شراب نچوڑنے والا، نمبر 2 نچڑوانے والا، نمبر 3 لینے والا، نمبر 4 اٹھانے والا، نمبر 5 جس کے لیے لائی جائے، نمبر 6 پلانے والا، نمبر 7 بیچنے والا، نمبر 8 اس کی قیمت کھانے والا، نمبر 9 خریدنے والا، نمبر 10 جس کے لیے خریدی گئی. یہ ترمذی کی روایت ہے. اور پھر اس پر حد بھی جاری کی گئی
اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے اس کو 40 ڈنڈے مارے، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب دیکھا گیا کہ لوگ باز نہیں آتے تو انہوں نے پھر اس کو ڈبل کر دیا اور 80 مروانے شروع کیے، 80 کوڑے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خمر اور میسر، انصاب و ازلام سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے اجتناب کرو۔ اجتناب کا لفظ ہے نا جنب سے، جنب پہلو کو کہتے ہیں، فجتنب، ان سے اجتناب کرو، یعنی ان کو تو دیکھو بھی نہ، ان سے تو منہ ہی موڑ لو۔ تو جب کسی چیز سے اجتناب کیا جاتا ہے تو اس کو پینے کا حکم تھوڑی دیا جاتا ہے، یہ اس میں پینے کی رخصت کہاں سے رہ جاتی؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تمہاری کامیابی ہے اس میں۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان عداوت و بغض پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے میں، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور وہ تم کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، پھر کیا تم رکنے والے ہو، باز آؤ گے، رکو گے؟ اور ہم کہیں نہیں اللہ تعالیٰ چونکہ آپ نے لفظ حرام نہیں بولا اس لیے ہم نہیں رک سکتے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے، تو اہل ایمان کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ نہیں یہ بڑا مشکل ہے، یہی ہونا چاہیے، نہیں اللہ ہم رکنے والے ہیں، جیسے حضرت عمر نے کہا تھا یا اللہ ہم باز آ گئے، باز آ گئے۔ اب یہاں یہ جو بات ہے کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے دلوں میں عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے، وہ کیسے؟ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں مہاجرین و انصار کی ایک مجلس میں گیا، وہ کہنے لگے آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں، اور یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ میں ان کے ہاں ایک باغ میں گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک اونٹ کی بھنی ہوئی سری اور شراب کا مشکیزہ رکھا ہوا، میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا اور پیا۔ پھر میں نے ان سے مہاجرین و انصار کا ذکر کیا کہ مہاجرین انصار سے اچھے ہیں۔ یہ سن کر ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا مجھے مارا تو میرے ناک کو زخمی کر دیا اور چیر دیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات بتائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ شیطان اس کے ذریعے تمہارے اندر عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے۔ شراب کا نقصان کیا ہے؟ انسان کی عقل کو مارتا ہے۔ تو عقل کی بنیاد پہ انسان سارے جانوروں سے ممتاز ہے۔ جو چیز عقل کو نقصان دیتی ہے اور انسان کو حیوان کی سطح پہ لے آتی ہے، اس چیز سے رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی شراب پی کر اور جوا کھیل کر تم ایسے کام کرتے ہو جس سے تمہارے درمیان محبت ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے نا یہ بات تو اچھی طرح کہ مسلمانوں میں اگر محبت نہ ہو تو ان کے لیے جنت میں جانا بھی مشکل ہوگا، اسی لیے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ شراب جو ہے بڑی ہوئی بے حسی پیدا کرتی ہے، بے حس انسان ہو جاتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی، اسے احساس ہی نہیں ہے۔ اور جوا دوسری طرف بڑی ہوئی خود غرضی پیدا کرتا ہے، انسان کو صرف مال سمیٹنے سے اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی طرف اس کی ساری توجہ ہوتی ہے۔ اور یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک طرف بے حسی اور دوسری طرف خود غرضی، یہ دونوں چیزیں فساد کی جڑ ہیں۔ جو لوگ بے حس ہو جاتے ہیں وہ نہ کسی کی عزت کرتے ہیں، نہ کسی کو انسان سمجھتے ہیں، ظلم، ناانصافی اور دوسروں کو ستانے میں وہ لطف محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض حضرات جو شراب پیتے ہیں ان کی بیویاں ایسی ایسی بیچاری شکایتیں کرتی ہیں، عورتوں کو مار پیٹ کی واردات ہوتی ہیں، وہ عموماً شراب پینے کے بعد ہی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی عزت احترام نہ کرنا اور بسا اوقات محرمات کو اپنے لیے حلال کر لینا۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان خود غرض ہوتا ہے اور مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر اسے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، کسی سے بھی ہمدردی نہیں رہتی۔ ایک شرابی انسان جس کو اپنی ہوش نہیں، وہ کسی دوسرے کا دکھ درد کیسے بانٹ سکتا ہے؟ اور ایک جوئے باز انسان جو ہے اس کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ تو جب انسان کے دل سے ہمدردی اٹھ جائے اور دوسرے کی عزت احترام اٹھ جائے تو پھر باقی کیا بچے گا سوائے عداوت اور بغض کے؟ اور کیا نقصان بتایا کیا؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تم کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کو یاد کرنا، صرف نماز کی حد تک نہیں، اس کے بعد بھی۔ تو جب ایک انسان اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے نکل آتا ہے تو پھر بھی انسان نہیں حیوان بننے لگتا ہے۔
اللہ کی یاد اور ذکر ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی، اور اگر انسان ہونے کے ناطے ہو بھی جائیں گناہ ایسے انسان سے تو فوراً ہی انسان پلٹتا ہے. لیکن جب شراب اور جوئے کے ذریعے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو گناہوں کی کثرت ہونے لگتی ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات جوا کھیلتے کھیلتے ایسے مشغول ہوتے ہیں لوگ کہ نماز تک بھول جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، دین کی حرمتوں کو توڑتا ہے، تو اس کے اندر سے سنجیدگی ختم ہو جاتی، ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے. اور پھر اسلام کیا چاہتا ہے؟ بندہ مومن سے سنجیدگی چاہتا ہے، مادی چیزوں کی محبت سے اٹھ کر، مال کی محبت سے اٹھ کر، خود غرضی سے اٹھ کر انسانوں کی خدمت کرنے والا ہو، درد دل رکھنے والا ہو، احساس رکھنے والا ہو. اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ خمر و میسر، بلکہ یہ جو انصاب اور ازلام ہیں، یہ جو لاٹری اور بت آستانے اور قسمتوں کے حال معلوم کرنا، یہ چیز بھی انسان کو توہم پرست بناتی ہے اور اللہ کی یاد سے روکنے والی ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو، رکنے والے ہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہاں پر اچانک شراب کی بات ہوتے ہوتے اطاعت رسول کی بات کیوں آئی کہ محض قرآن ہی میں نہ دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی دیکھو کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. اور آپ نے شراب کے لیے واضح طور پر حرام کا لفظ بھی استعمال فرمایا. اس لیے کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ شراب حرام نہیں ہے. اگر قرآن میں لفظ حرام نہیں ہے، اگرچہ حرام سے ملتے جلتے بہت سے لفظ موجود ہیں، تو دوسری طرف سنت میں لفظ حرام بھی موجود ہے. اور پریکٹیکل اگزامپل ہے صحابہ کرام کی کہ کس طرح مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی. اگر وہ حلال ہوتی تو اسے رکھ لیتے. کچھ لوگوں نے یہ بھی اجازت مانگی کہ ہم اپنے غیر مسلم دوستوں کو تحفے میں دیں، تو آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا. یہ سد ذرائع میں سے ہے نا کہ انسان کسی برائی کے قریب بھی نہ جائے، ورنہ تو جھجک اتر جائے گی. اور آج کسی کو پلاتے ہو، کل خود پینے لگو گے. اسی لیے اس دسترخوان پہ بھی بیٹھنے سے منع کیا جہاں پر شراب ہو، کیونکہ پھر جھجک اتر جاتی ہے نا. تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا اور بچو، ڈرو، باز آ جاؤ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم نے منہ موڑا یعنی باز نہ آئے، فَاعْلَمُوا تو جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ کہ ہمارے رسول پر کھلم کھلا پہنچانے کی ذمہ داری ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے پھر رسول نے کیسے پہنچایا؟ عملی طور پہ اس حکم کو نافذ کر کے دکھایا، اور جنہوں نے پابندی نہیں کی ان کو سزا بھی اپنے ہاتھ سے دی تاکہ حرمت اچھی طرح واضح ہو جائے. اگر حلال ہوتی تو اس شخص کو وہ 40 ڈنڈے کیوں پڑتے؟ اسی وجہ سے نا کہ حرام تھی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ ساتھ ہی دیکھیں میں سوچتی ہوں لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم نے منہ موڑا، کس چیز سے منہ موڑنا ہے یہاں؟ یعنی جو اللہ نے حرام کی ہیں چیزیں اگر تم ان سے باز نہیں آئے، ان کو حرام نہیں سمجھا، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیا. فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو جان لو ہمارے رسول پر صاف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، صاف صاف حکم پہنچانے کی ذمہ داری ہے. اس نے تو پہنچا دیا، اب تمہارا کام تم مانو یا نہ مانو، اس کی پوچھ اس سے نہیں تم سے ہوگی. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کوئی گناہ، فی ما طعموا اس میں جو وہ کھا چکے یعنی کھا پی چکے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ احد کے دن صبح کچھ لوگوں نے شراب پی رکھی تھی، پھر جنگ میں وہ شہید ہو گئے، تو لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں ان کی شہادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. فرمایا نہیں، جو ماضی میں ہو چکا سو ہو چکا. ایمان کے بعد نیک کام کرنے والوں پر گناہ نہیں جو ان سے پہلے ہو چکا. اذا متقوا جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، ثم اتقوا پھر تقوی اختیار کیا، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا پھر تقوی اختیار کیا اور احسان کی راہ اختیار کی. واللہ یحب المحسنین اور اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایمان، عمل صالح اور تقوی اس کی تکرار ہے، اور ایک دفعہ احسان کا بھی ذکر آیا.
یہ بہت غور طلب اور معنی خیز چیز ہے. اس کی کئی تفسیریں کی گئیں. بعض نے کہا کہ دراصل یہ صحابہ کرام کی 3 حالتوں یا 3 مقامات کا ذکر ہے. اول مرتبہ ان کے تقوی اور ایمان کی اس حالت کا بیان ہے جس کا تعلق ان کے اپنے روح و قلب کے ساتھ ہے، یعنی تزکیہ نفس، روح اور قلب کا تعلق. دوسرے، تقوی اور ایمان کی وہ کیفیت جو ان کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان تھی، یعنی انسانوں کا انسانوں سے تعلق. اور تیسرے، تقوی اور احسان کی وہ حالت جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان تھی. پہلی حالت اپنے سے متعلق، دوسری حالت لوگوں سے متعلق، اور تیسری حالت رب سے متعلق. یا اس طرح بھی تفسیر کی گئی کہ پہلے ان کا ابتدائی مقام، پھر درمیانی حالت، اور آخر میں اعلیٰ ترین کیفیت جس میں احسان بھی شامل ہو گیا. اچھا، اگر دیکھا جائے نا اس کا سیکوینس اور ایک عام انسان کو سامنے رکھ کر، تو یہ بات کچھ یوں محسوس ہوتی ہے کہ جب ایک انسان ایمان لاتا ہے نا تو اس کے تقوی کا لیول ابھی بہت کم ہوتا ہے. کچھ نیک کام کر لیے، کچھ گناہوں سے بچا، پھر کود پڑا اس میں، ہوتا نا ایسے. پھر باز آتا ہے، پھر ایمان لاتا ہے، کیونکہ غلط کام کرنے سے ایمان کا بھی نقصان ہوتا ہے. پھر نیک کام کرتا ہے، اور پھر کسی وقت پہلے جتنا تو نہیں لیکن اس سے کچھ کم پھر گناہ میں جا ملوث ہوتا ہے، پھر باز آتا ہے. تو کرتے کرتے انسان نیکی اور تقوی کے اعلیٰ مقام کو پہنچتا ہے، حتیٰ کہ احسان کا درجہ آتا ہے. ایمان، عمل صالح، تقوی اور احسان، یعنی یہ فیو سٹیپس جاتے ہیں، اور یہ ایک دن میں سب کچھ حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں کتنی تکرار ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا بندے کی کیفیت. جب انسان کی نیت اور ارادہ ہو، ایمان لا کر نیک کام کرتا چلا جائے اور تقوی اختیار کرے، تو بالآخر وہ احسان کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. اور احسان کا درجہ ابتدا میں نہیں آتا. احسان کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس لیول اور اس سطح پر نیک کام کرے کہ گویا وہ رب کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے کاموں میں ایک خوبصورتی اور ایک پرفیکشن آ جاتی. اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم اتنی ضرور آ جاتی ہے کہ میں کسی بھی حال میں غلط بیانی نہیں کر سکتا یا غلط طریقہ اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. عام لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ رب دیکھ رہا ہے. کبھی اچھے کام کیے، کبھی برے کیے، یعنی زیادہ تر اپنی خواہشات کی پیروی ہوتی. لیکن جو انسان نیکی کے راستے میں ایفرٹ کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کی ایسی کیفیات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو نیکی بھی یاد رکھیے، مایوسی کی ضرورت نہیں، نیکی بھی آہستہ آہستہ راسخ ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ انسان نیت اور ثابت قدمی اختیار کرے. شراب اور جوئے کے بارے میں چند ایک باتیں آپ سے اور بھی کرنا ہے جو اس کے دنیاوی نقصان سے متعلق ہیں. السلام علیکم. یہاں پہ الکوہول ریلیٹڈ ایکسیڈنٹس کے بارے میں ایک ریسرچ ہے پینسلوینیا کی. 1998 میں 619 لوگ الکوہول ریلیٹڈ ٹریفک کریشز میں ہلاک ہوئے، اور یہ صرف امریکہ کی ایک اسٹیٹ کی اسٹیٹسٹکس ہیں. پھر 1999 میں ایسے ہی ایکسیڈنٹس میں 605 افراد ہلاک ہوئے. ایک اسٹڈی کے مطابق ہر 10 امریکنوں میں سے 3 امریکی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت ایسے ایک الکوہول ریلیٹڈ کریش کا شکار ہوتے ہیں. ایئر 2000 میں ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن نے الکوہول ریلیٹڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی رپورٹ ریلیز کی. ایئر 2000 میں 16,653 اموات ایسے ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ہوئیں جو الکوہول ریلیٹڈ تھے، یعنی شراب پی کر ڈرائیونگ کی جا رہی تھی. ایئر 2001 میں 16,652 ایسی ڈیتھس ہوئیں. یہ کہتے ہیں کہ 5,12,510 لوگ، یعنی تقریباً 5 لاکھ لوگ اس کے علاوہ ایسے ایکسیڈنٹس میں زخمی ہو جاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ موتیں بالکل سینس لیس ہیں اور 100% ان سے بچا جا سکتا ہے، یعنی ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. ان ایکسیڈنٹس کی وجہ سے عوام کے $114.7 بلین خرچ ہوتے ہیں سالانہ. ایک اور ہارورڈ کالج الکوہول اسٹڈی کے مطابق 44% کالج کے طالب علم بنج ڈرنکنگ میں حصہ لیتے. تحقیق کے مطابق 21 سال کی عمر سے پہلے شراب دماغ پر بہت تباہ کن اور ڈیمیجنگ اثرات کرتی ہے، اور یہ باتیں عام طالب علم کو معلوم نہیں ہوتی. ہر سال امریکہ میں 1400 طالب علموں کی موت واقع ہوتی ہے. 1400 اسٹوڈنٹس ڈائی ان امریکہ، جن کی عمر 18 سے 24 سال کے درمیان ہے، اور یہ ساری ڈیتھس شراب کی وجہ سے ہوتی ہیں. 5 لاکھ لوگ زخمی ہوتے ہیں. یہ صرف طالب علموں کی بات ہو رہی ہے. 70,000 طالب علم سالانہ الکوہول کی وجہ سے سیکچولی اسالٹ ہوتے ہیں. 4 لاکھ ان پروٹیکٹڈ سیکس میں حصہ لیتے ہیں. اور یہ رپورٹ نیشنل ایڈوائزری کاؤنسل نے ریلیز کی تھی آف دا نیشنل انسٹیٹیوٹ آن الکوہول ابیوز.
پھر ایک اور ریسرچ کے مطابق جو میسر یعنی جوئے کے بارے میں ہے، پولز سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر امریکی یہ سوچتے ہیں کہ جوئے اور بڑھتے ہوئے جرائم میں گہرا تعلق ہے۔ جوئے کی انڈسٹری اسے جھٹلانے کے لیے بہت سے دلائل دیتی ہے، مگر اسٹیٹسٹکس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جوئے سے واقعتاً جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، کرائم ریٹ میں۔ منیسوٹا ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کی، اس میں کسینوز کے پہلے 6 سال میں جرائم کا ریٹ دگنی سپیڈ سے بڑھا جتنا کہ نان کسینو ممالک میں، یعنی جہاں پہ جوئے کے اڈے نہیں ہوتے۔ اٹلانٹا سٹی میں کسینوز کی ابتدا کے پہلے 9 سالوں میں کرائم ریٹ 107% بڑھ گیا۔ اسی طرح مسیسپی کے ایک علاقے میں 1991 میں 689 کورٹ کیسز ریکارڈ کیے گئے، اور یہ کسینوز کی ابتدا کے بعد 1996 میں ان کی تعداد 11,100 ہو گئی تھی۔ اسی طرح کنیٹیکٹ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو پہلے جرائم کی 4,000 فون کالز آئی تھیں، اور یہ کسینو کھلنے کے بعد 16,700 فون کالز ہو گئیں۔ اسی طرح کیلیفورنیا کے پولیس ڈپارٹمنٹ سے پتہ چلا کہ صرف ایک تاش کا اڈا شہر میں کھلنے کے بعد ڈرگ سے متعلق جرائم 200% بڑھ گئے، جائیداد سے متعلق جرائم 83% بڑھ گئے، چھوٹی موٹی چوریاں 56% بڑھ گئیں، گاڑیوں کی چوریاں 21% بڑھ گئیں، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس 55% بڑھ گئے، اور یہ سب محض 1 سال کے اندر اندر ہوا۔ اسی طرح ایک ٹاپک ہے پرابلم گیمبلنگ۔ کچھ امریکی پرابلم گیمبلنگ کا شکار ہو گئے ہیں، جس نے ان کی زندگیوں کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ جوئے کی سب سے انتہائی صورت کو پیتھولوجیکل گیمبلنگ کہتے ہیں، جس میں انسان کو پھر اپنے جوئے پر قابو نہیں رہتا اور وہ اپنے نقصانات کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی جب اسے نقصان ہوتا ہے تو دین ہی کانٹ گیو اپ گیمبلنگ، وہ چاہتا ہے کہ تب تک کرتا رہوں جب تک ان کو ریکور نہ کر لوں۔ جھوٹ اور دھوکہ جنم لیتا ہے، خاندانی اور دفتری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، معاشی بربادی اور غیر قانونی کام انجام پاتے ہیں۔ پرابلم گیمبلرز کو زیادہ نشے آور ڈس آرڈرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خصوصاً شراب یا سبسٹنس ابیوز۔ پرابلم گیمبلنگ میں دل اور گیسٹرو انٹسٹائنل یعنی میرے خیال میں آنتوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، اور ان میں خودکشی کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ جوئے کے معاشرتی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، مثلا خاندانوں کا ٹوٹنا، معاشی تنگی، بڑھتے ہوئے جرائم اور پروڈکٹیوٹی کا کم ہونا۔ اس سے اندازہ کریں نا کہ لوگوں کو، میں تو ہمیشہ وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتی ہوں کہ لوگوں کو سچ بات ہے کہ اویئرنیس بھی اتنی نہیں ہے کہ ریلیجسلی یہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں یا منع ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور لوگ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کیوں منع ہے، ہم بھی کر لیں اس کو۔ کئی بے شمار قسمیں ہیں نشے کی۔ یہ بتا رہی ہیں کہ کارپیٹ چپکانے کا جو گلو ہوتا ہے اس کو انہیل کرتے ہیں، گمز کو، اور معلوم نہیں کس کس چیز کو۔ یعنی ایک میں نے دیکھا کہیں پر کسی دکان پر میں اپنا شو دیکھ رہی تھی، تو وہاں پر جو لڑکا کھڑا تھا، اس نے، یہ باہر کی بات ہے، اس نے کھڑے کھڑے ایک سپرے کیا، اور سپرے کرنے کے بعد اپنے ہاتھ پہ اس کو انہیل کیا اور چلا گیا۔ تو میں سوچوں کہ یہ کیا کیا اس نے؟ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ شاید اس جگہ پہ جوتوں کی دکان میں کام کرتا اور سارا دن اس کو تھکاوٹ میں یہ اسی قسم کے نشے سے اپنا دل بہلاتا ہوگا کہ مفت میں مل رہا ہے ورنہ تو خریدنا پڑتا، اور جو سیمپل رکھے ہوئے ہیں اس کو آپ سپرے کر کر کے انہیل کرتے رہیں۔ السلام علیکم، میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے کلاس 9 او لیولز کا، وہ الکوہول بھی یوز کرتا تھا اور ڈرگز بھی یوز کرتا تھا، اور کلاس میں بہت کانفیڈنٹلی سب کے سامنے کہتا تھا، اور اس کو اس میں کوئی شرمندگی بھی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ بعد میں جب میں نے بچوں سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ ان لوگوں کی جو پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں ان لوگوں کی ایون مٹ کے اندر ڈانس کرنا، الکوہول پی کے اور اس طرح کے ایکسٹیسی ڈرگز یوز کر کے، اور لڑکے لڑکیوں کا آپس میں بہت کامن چیز تھی۔ پیرنٹس گھر پہ ہوتے نہیں تھے، کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی تھی ان کو۔ پھر ان کی مدر کا فون آنا شروع ہوا اسکول میں کہ اس طرح میرا بچہ اس طرح کی پارٹیز میں جاتا ہے، تو پرنسپل کو انہوں نے کہا کہ آپ منع کریں۔ تو ہم لوگ، میری اور پرنسپل کے آپس میں اس طرح سے بات ہوئی کہ ہم لوگ بچوں کو مورل ویلیوز سکھائیں کریں۔ انہوں نے کہا ہم لوگ اس طرح سے نہیں کر سکتے، پیرنٹس کا جاب ہے، ہمارا جاب نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ منع کریں تو کچھ پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں اسکول میں۔ اور بعد میں جب میں اسکول چھوڑی تھی ان دنوں کافی ایبسینٹ ہوا تھا وہ لڑکا، پتا چلا اس کو لیور کی پرابلم ہو گئی ہے، اور اس کی مدر جو ہے اپلیکیشنز بھیج رہی تھی اسکول میں، اور اس کو چھپا رہی تھی کہ یہ چیز ہے، چلو کوئی نہیں، اس کے فادر کو بھی نہیں پتا، گھر میں کسی کو نہیں پتا۔ مجھے زیادہ جو فیل ہوا کہ اگر اس کی مدر اس کو سپورٹ نہیں کرتی، اس چیز کو آگے نہ بڑھاتی، تو شاید وہ بچہ اتنا زیادہ انوالو نہ ہوتا، اس حد تک آگے نہ بڑھتا اس چیز میں۔ یعنی قصور اسکول کے ٹیچرز کا بھی ہے، لیکن یہ کہ پیرنٹس جو ہے اگر ہم منع کریں تو وہ پیرنٹس اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ منع کیوں کیا جا رہا ہے۔ اب ہمارا حال تو وہ ہو گیا نا، جیسے قرآن پاک میں وہ آتا ہے کہ منافق مرد اور عورتیں برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں،
یعنی اگر کوئی ایسی چیز سمجھانا بھی چاہے تو اس سے بھی روک دیا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.